کرنا کراؤنا بھی کچھ نہ لڑکے جڑے سی وہ جمعیت دے انہوں نے ادو ہسٹری شیٹ کھول جانی پولیس نے لکھنا شروع کر دینا بھی آ بچہ اس طرح کا نہ نوکریاں ملنیاں نہ کوئی دین کا ہی کام ہو سکنا نہ دنیا کا ہی ہو سکنا ہاں کوئی کچھ نہیں کرنے کی لوڑ ادھر چپ کر کے انہوں نا ٹھیک کر کے بھیج دو جتنے بھی جان گے جج بن گئے جو بن گئے انشاءاللہ دین آپ سے انہوں صحیح راہ سے چلاؤ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت ہے ماسٹر ڈاکٹر صاحب. کئی قادیانی ججاں نوں ویکھیا افسراں نوں ویکھیا بھی وہ نہیں بھی جانتا پوچھتا نا بھاویں کوئی عام ہی مرضی ہے وہ گیا تو انگوٹھی وہ ہیگی نا علیہ صلاح بکافن انہیں کہہ نہ کہ بہانے ہیں وفات تھی جج زور لاڑن جو مرضی لاڑن فیصلہ ہو گیا کس ہو گیا. ایسی انہوں نے اپنی مادی مار کر دی. اور ڈاکٹر صاحب خیریت بالکل 10 دن پہلے اطلاع جماعت دے دیں ایک طرح کے لوگ یہ اپنے بندے انہوں کا خیال رکھ ویخ لو تنظیم. کتنے سال ہو گئے اپنے میڈیکل کالج بنیا نا تو تلوڈی کا سکا پہلا انہیں سانو دستا کہ میں اتنے لگنا لگا بھی وہی مرزی سا سارے سائیکل سے آنا جانا نا پنڈوں تو کہہ بھی ہوں میڈیکل کالج بن رہے نا میں وہی لگا اپنا صرف ٹھیکیدار نا میرا برادر نسبتی انہوں نے خالہ کا لڑکا سی یعقوب اوورسیئر کے وہ تبادلہ ہو گیا. انہیں آخیا سر کو یار ربے جانا جانا سی اتنے ایک نا گوکھوال کا ہی مرزائی سی بڑھا پرانا فرزند علی صحابی سمجھتے سن یہ انہوں ملیا انہیں آخیا چل جس آئے وہ آتا جانا رہتا جس آیا ہی نہ ہو نوکروں وقت پی گیا. انہوں نے اس وقت کمرے کھولے کرسیاں میں جا کے صاحب نے دسیا فرزند علی صاحب آئے اسے دوڑا انہیں آخیا تھی مینو گھر بلاؤ گے تھی سارے صحابی حضرت دے دیکھنے والے ہاں بہ گئے. اسے وے آ گئی ٹرالیاں کھانے چھانے بعد جو انہیں گل کی اس طرح تبادلہ تو کر دیتا. پہلا تو یہ ہوں نا سامنے یہ یعقوب ہی نال بہت غصے چیا تبادلے رکاؤں پھر ان لوگوں کے ہور نال ہو گیا کہڑا میں روکاں وہ کتنے چلا گیا اس دارے کیا بعد کے نا بلا کے کہنے لگا یار جی ایڈی وڈی سفارش سی تیرے کو تو پہلا کیوں نہ دسیا تو ہوں دس کتنے لگنا اور سارے کینسل کر کے نا دیتے انہیں آخیا اتنے لا ایسا تنظیم سارے جڑے بڑکا مار مرگے نہ انہوں نے کوئی دین نہیں بنایا دنیا. اللہ حکیم صاحب جو ماشاء اللہ تھی ادھر کراؤ اللہ راج حکیم صاحب وعلیکم السلام رماج کے جہاد کیا مزہ ہونا ہے ماشاء اللہ ہوں پانی اتر گیا. میں سویرے جدو آیا کروں لون کا ادارہ بنایا نا اقرا میڈیکل کالج میں بیٹھا سی کام روم دے باہر پڑھ رہا جی اتنے جڑا نا جی ایک سینریاں بیچن والا آ گیا انہیں توڑی دے تنکیاں تو نا سینریاں بنائی. اچھا میں خیال آیا میں کہ اگر یہ بنا سکتے تو قرآن جی کی آیت کیوں نہیں لکھی جا سکتی. اچھا میں نہیں پتا سی بھی یہ جڑی آیت یہ خاص اپنے طور سے منتے ہیں مرزائی. یہ میں بازار گیا انی ساری توڑی لے آیا کمرے بیٹھ کے نا میں وہ خوبصورت کر کے لکھ کے وہ رنگ رنگ بھر کے فریم کرا کے تو لا لی. وہ میرے کو اتنے تک رہی. اتنے میری والدہ بیمار سی گھر ان ٹیکا ضرورت ہوتی سی ایک نرس ایک دن آ جاتی ٹیکا لا جاتی. وہ ایک دن چھٹی سے سی دوسری نو بھیجتا میٹر نے وہ مرزائن سی. انہیں جو پڑھیا انہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب تھی احمدی ہو. میں کیا کیوں کہنے لگے آ جڑی آیت لکھی ہے میں کہ آیت قرآن مجید دی ہے
کہندی ساڈے حضرت صاحب سے اتری ہے. میں کوئی 1400 سال پہلے اتری ہے. ساڈے حضرت صاحب کدھر آ گئے؟ اور قادیانی تھی عورت، ڈاکٹر صاحب نے تیریوں سے بنا کر نا آیات قرآن مجید کی فریم کی گئی تھی، بنایا تھا. وہ پڑھ کر دیکھ کر کہنے لگی آپ احمدی ہے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی آپ نے یہ عہد لگائی ہوئی ہے. تو کہنے لگی قرآن کی عہد؟ کہنے لگی نہیں، یہ ہمارے حضرت صاحب پر اتری ہے. علیہ صلی اللہ بکافن عبدہ. ہاں یہ ہے نہیں، علیہ صلی اللہ بکافن عبدہ یہ نشانی ہے نا، انگوٹھی پر بھی رکھ. اللہ باقی قرآن کا دعویٰ نہیں نہ کیا کہ باقی سارا اوپر سے اتر گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت جس کو اللہ ہماری زندگی بڑی وضاحت دیکھی نا مولانا کیسے آ گیا ہے. زندگی کسی نے یاد ہے تو آپ استدلال کرتے ہیں نا کہ جسے چاہتے ہیں. اگر کہتے ہیں ہماری زندگی دلپا دی وہ ان کو جو ہے ان کو ہدایت نہیں ہے، سب باقی کو جو چاہتے ہیں ان کو دیتے ہیں. کیسی بات بات ہے. ہاں یہ دیل ہے منانا آپ، یہ دیل ہے میونی. جنرل میں مفتی کو مارا تھا نا، اس نے آج اس کی آپریشن میں حصہ لیا. جامعہ حفظہ کے آپریشن میں اس نے حصہ لیا اور وہ مارا گیا. مارا گیا؟ مفتی کو مارا تھا. وہ مارا گیا، گولی داغی اندر سے نہیں بولا نا، وہ آگے تھا نا فرنٹ لائن پہ، تو وہ بعد میں مطلب ان کی گولی تھی ان کی گولی تھی وہ مر گیا. اسی طرح سر جس نے وہ کارٹون بنائے تھے نا رسول کریم علیہ السلام کی، اس خبر کو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی نا، مگر اخبار میں آ گیا اور حکومت نے پابندی لگائی تھی کہ نشر نہ کرو، کہ وہ سارا گاڑی جل گیا اور وہ بھی اس میں جل گیا، اور بچے سارے جل گئے. اللہ کی گرفت کو کون روک سکتے؟ اللہ کی پکڑ سے کس طرح بچ سکتے؟ شدید بہت شراب کرتا ہے شدید. یہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں کوئی نہیں اوپر کوئی طاقت نہیں، ہم ہی ہم ہیں. بس یہی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کی حکمت جو ہے نا وہ ہم سمجھ نہیں سکتے کس میں کیا حکمت ہے. ہم تھوڑی دور ہماری نظر جاتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے وہ کہیں بعد میں ظاہر ہوتی ہے. اور لیکن انسان جو ہے دیکھیے نا ضروری ہے کہ یہ بہت واضح مثال ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ مدبر آدمی ہے، وہ کہتے ہیں حضور کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ آپ اللہ کے نبی نہیں تو پھر ہم اتنی دب کے کیوں سزا کریں؟ دیکھیے آپ اتنا مدبر جن کی تدبر کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وقتی طور پر انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے دب کے ہم دب کے کیوں کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے نا ان کی حکمت کوئی جانتا ہے، ان پہ اس پہ نظر رکھنی چاہیے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکام ہے ان کی پیروی میں کمی نہیں کرنی چاہیے. آگے اس کی حکمت اللہ جانتا ہے کہ اسے یہ حکم کیوں دیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہماری سمجھ اگر حکمت نہیں آتا ہے تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے. اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کسی طرح کی کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر اس طرح سے ایمان لائیں جیسے کہ اس کے ایمان لانے کا گئے. اس طرح نہ کریں کہ یہ تو بات میری سمجھ میں نہیں آتی، اس سے نہ کہتے ہیں. بالکل ایمان کا یہی طرح. اللہ تھوڑا سا پڑھ لیں تو اس کے بعد چلو پڑھ لیں پورا تو کریں. بسم اللہ آپ ہی تلاوت فرمائے نا، چھوٹی سورہ پڑھ لیں. کوئی تلاوت کرنی جو ہے نا یہ بہت اچھی بات ہے. تلاوت کریں نا قرآن پاک کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ تعالیٰ خیر. باب اشتم اسلام اور ثقافت. چھٹی فصل میں ہم بتا چکے ہیں کہ اسلام کے پہلے رکن کا پہلا جز یہ ہے کہ بندگی مطلق صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، اور لا الہ الا اللہ میں اسی مفہوم اور مقتضا کی شہادت ادا کی جاتی ہے. اس رکن کا دوسرا جز یہ ہے کہ اس بندگی کی تفصیل اور صحیح کیفیت جاننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے. محمد رسول اللہ کی شہادت میں اسی امر کی جانب اشارہ کیا گیا ہے. ہاں، تو تبصرہ فرمائے نا اس کا. آپ نے جو سنا کو سمجھ آئی یا اس سے کر کو حاکمیت الہی شریعت کیا مفہوم ہے صحیح؟ ہاں، جو عام لوگ سمجھتے ہیں حقیقت کیا ہے، یہ آپ اس سے ذرا ارشاد فرمایا. عام لوگ سنت کا یہ سمجھتے ہیں کہ جو عبادات ہیں، نماز ان میں اللہ تعالیٰ کی کیا احکامات ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی، حج کے دوران کسی نے مولوی صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھا، کسی گاؤں کے مولوی صاحب سے بریلوی، تو انہوں نے نا بتایا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے. تو خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ یہ تو مشکل ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے. چھوٹی سی بات تھی کہ کچھ بھی اس کا. تو اس نے کہا بی جس سے شرح ہو اس میں کچھ نہیں ہو سکتا، شرح کا حکم ہے، ایسے ہی کرنا پڑنا. تو لوگ عام طور پہ نماز کوئی مکمل دین سمجھتے ہیں. روزہ تو سال بعد ایک دفعہ آتا ہے. مطلب میں نے لوگوں کو دیکھا کہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے معاملات میں بحث کرتے ہیں، اور نماز پڑھ کے نکلتے ہی گانوں کی، میوزک کی ساری باتیں شروع ہوتی ہیں. کوئی زیادہ وقفہ نہیں ہوتا، مسجد کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں اور وہی سارا سلسلہ. وہ اتنا ہی دین سمجھتے ہیں اور اسی کو شریعت سمجھتے ہیں، اور مسئلہ پوچھتے ہیں تو اسی کے متعلق پوچھتے ہیں. حالانکہ جب اللہ تعالیٰ کو حاکم اعلیٰ مان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تو ہم ہر وقت اور ہر چیز پہ حاوی ہوتی ہے، اس کا ہر وقت اس پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اور کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، کوئی زیادہ مسئلے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. صحیح کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اصول ہے کہ درست، اور درست اور غلط کی نشاندہی انسان کا ضمیر بھی خود کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر بھی یہ بات ڈالی ہوئی ہے. اس لیے عام لوگوں کا تصور جو 5 وقت کے نمازی بھی ہیں اور بڑا بندہ محسوس کرتا ہے کہ یار یہ اس طرح ہے، لیکن جب اسے دیکھا جائے، اس سے بات کی جائے تو بے شمار معاملات میں شریعت کو انوالو کرنا ہی نہیں چاہتے، اور بے شمار معاملات ان کی ذہن میں دور دور تک نشان بھی نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی شریعت سے بھی تعلق ہے. کیبل کا کوئی تعلق ہے، معاملات کا، شادی بیاہ میں گانے بجانے کا کوئی ان کے ذہن میں، حتیٰ کہ سود تک کی بات کو ایک بڑی مقبول تنظیم کے مطلب امیر کی حد تک عہدیدار، مطلب وہ امیر تھے اس وقت، جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ بڑی ہم کوشش کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن اب مجبوریاں ہیں، کیا کریں، کاروبار میں اب تھوڑا بہت سود تو پھر وہ ہو ہی جاتا ہے. یعنی کہ اس لیول پہ بھی لوگوں کا کانسیپٹ بعض کا تو وہ نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو حاکم اعلیٰ ماننا ہی سب سے بڑی بات ہے، لا الہ الا اللہ ہی سب سے بڑی بات ہے. جب یہ دل میں اتر جائے تو پھر سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے، اور یہ ہر وقت اور ہر موقع کے لیے. ماشاء اللہ، آپ بھی فرمائے نا میرے. حکیم صاحب کو دیں. یہ مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ. ہمارے ایک دوست ہیں انکم ٹیکس میں، وہ بتا رہے تھے کہ ایک انکم ٹیکس آفیسر جو ہیں وہ حج کے لیے وہ رشوت خور سے حج کر کے آئے واپس، تو ان کا جو تھا ماتحت وہ معاملہ رشوت کا کچھ پیشہ کہنے لگے تو اب کیا کرنا، کہنے کہ ٹھیک ہے حج اپنی جگہ اور یہ اپنی جگہ. اللہ، اب بتائیں آپ کو یہ کیا تصور ہے آج کا؟
اسی خدا جس کی حکم سے آپ نے حج کیا ہے، اتنا سفر کیا ہے، اتنا خرچ کیا ہے، وہی خدا جب یہ کہتا ہے کہ رشوت نہ لو، حرام نہ کھاؤ، وہ جو ہے وہ خدا نہیں رہتا، اس میں اپنی خواہش نفس جو ہے وہ آگے ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہم نے کئی معبود بنا رکھے ہیں، اصل میں وہ معبود جو ہے من اتبع ہوا، ہماری اپنی خواہش نفس ہوتا ہے جس کی پرستش کرتے ہیں، نام ہم اس کو خدا کر دیں یا جو بھی دیں، لیکن وہ خواہش نفس ہوتی ہے۔ یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو وہ ہے خلص فصل میں کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایک انسان کو جس معاملے میں بھی اچھائی اور برائی کا تصور ہے، وہاں وہ اللہ کے اور رسول کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں مولانا یہ سے آتا نا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا حدیث پاک میں کہ اس کا دھواں ہر گھر پہنچ جائے گا، ایک دفعہ ایسا آئے گا۔ ہاں جی، تو اس میں اندر یہی ہے کہ اب یہ اسٹیپ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ انسانوں کے اندر سے کہ سود لیں یا رو، یا سب سے بڑی کہ اللہ پاک نے کسی بھی بات پر یہ نہیں کہا کہ میری جنگ ہے، اور اس پر اللہ پاک نے فرمایا میری اللہ کے رسول نے کھلی جنگ ہے۔ تو کتنا بڑا یہ جرم ہے، کسی بات پر ایسی بات نہیں ہوئی، چوری کے اوپر، گناہ کے اوپر، ڈاکے کے اوپر، ویسے عمل کے اوپر، لیکن خاص طور پر اس عمل پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سے پوری جنگ ہے۔ اور جو رشوت کا جو بازار گرم ہے آج ہمارے ملک کے اندر، مجھے اتنا یاد ہے جب میں تو چھوٹا سا، جب میں پاکستان چلا گیا تھا، لوگ چھوڑ دیا میں نے، پاکستان باہر جاتا ہوں، تو اس وقت یہ تصور تھا نا، یہ رشوت کا لی جاتی تھی سستی، لیکن ڈر اور خوف ہوتا تھا، پیچھے سے بڑے طریقے کے ساتھ اس کو دیتے تھے، یعنی اور اس کو جرم سمجھا جاتا تھا، بہت بڑا نا جرم سمجھا جاتا تھا، اور اس کو میں کہا جاتا تھا کہ یہ افسر جو ہے یہ رشوت خور ہے، اگر پکڑا جاتا تو اس کو سزا بھی ہوتی تھی، اتنا اسٹیپ تھا اس کے اندر۔ لیکن آج تو چیز ختم ہو گئی، بالکل ختم ہو چکی ہے، اس کے اندر برائی سمجھی نہیں جاتی۔ لیکن اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر حق پر ہے وہ کیا کرے یہاں، یعنی مسئلہ ہے کہ آج رشوت نہ لینے والا جو ہے نا وہ جو لے رہے ہیں ان کو کچھ نہیں کرتا، مسئلہ نہیں رشوت جو میں چیز، میں عالم تو نہیں ہوں، لیکن میرے چیز میں یہ بات آتی ہے کہ رشوت اصل تو یہ ہے کہ کسی چیز کا ناجائز فائدہ اٹھانا، یعنی چیز میرا حق جس چیز پر نہیں بنتا، میں اپنا اس کو مل ملا کر کے یعنی کہ پیسے دے کر اس فیصلے سے فائدہ اٹھاؤں۔ لیکن ایک آدمی اگر مجبور ہے، یعنی کہ اگر میں نے کوئی مثلا واٹر کے ساتھ میرا کوئی کام ہے، میں نے کہ میٹر لگانا ہے، میرا حق بنتا ہے، کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور اس پر میرا حق بنتا ہے میرے لیکن میں جب لینے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے وہ چیز آدھی ملتی نہیں، پیسے دیے بغیر، تو آدمی وہاں کیا کرے، دینے پر مجبور ہے۔ بس اپنا حق وصول کرنے کے لیے اگر کچھ کرنا پڑے۔ ہاں جی، یہاں دیکھیں نا کہ ایک طالب علم ہے، وہ اتنا مطلب اس کے پاس نالج ہے، یعنی اتنی اس کے پاس پروج ہے، وہ حق بنتا اس کا، لیکن اس کو بغیر پیسے دیے بغیر وہ نہیں چیز ملتی۔ بالکل اچھی بات ہے، قرآن پاک میں رشوت کے موضوع کی بات ہوتی ہے، بالکل واضح آیا ہے، اگر کوئی مجبور ہو جائے، اس کا حق ہو لیکن وہ مجبور ہو جائے تو وہ اس کو گناہ نہیں ہے، صرف لینے والے کو گناہ ہے۔ تو مطلب نوٹ بھی ہوگی نہیں آئے نہیں، وہ بات آتی ہے لینے اور وہ دونوں ہو گئے نا، اور قرآن پاک میں اس کی پھر وہ قاعدہ اس کا اسپیسیفک بھی کر دیا کہ اگر بندہ دینے والا جو حقدار ہے اور اس کو مجبور کر دیا گیا نہیں، قرآن مجید میں جو آیت آتی ہے نا اس سے وہ بات ثابت ہو جاتی ہے جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے حکیم صاحب نے فرمائی نا، اور ابن حزم نے بھی اس کو ایک الگ عنوان سے لکھا، علماء نے اس کو صاف کر دیا۔ رشوت جو ہم دیندار لوگ سمجھتے ہیں نا کہ پیسے دینا کسی کو، یہ اس کو ہی نہیں رشوت کہتے، جو آپ نے فرمایا نا کہ اگر حق ہی نہیں مل رہا، ظالم معاشرہ نہیں حق دیتے، ہونا حق چاہیے، یہ نہیں کہ کسی کا حق آپ دبانے کے لیے، یا آپ پر ظلم ہو رہا اس ظلم کو دفع کرنے کے لیے، ان دونوں صورتوں میں جو آپ دیکھتے ہیں نا وہ انشاءاللہ آپ کا صدقہ شمار ہوگا، لینے والے قریب جو ہے نا وہ بھگتتے پھریں گے۔ خود ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی طرح سپاہی انہوں نے حبشہ میں پکڑ لیا، ناجائز تنگ کر انہوں نے 2 درہم دیے، جان چھڑا لی۔ تو حق لینے کے لیے یا ظلم دفع کرنے کے لیے دیا جائے، خواہش تو کسی کی بھی نہیں دینا، کسی کو شوق تو نہیں، اگر دینے بھی پڑ جائیں تو یہ پریشان نہ ہو۔ کئی دیندار لوگ اسی لیے مقدمے ہار گئے کہ جج نامراض رشوت لینے والا تھا، انہوں نے دیے نہیں، دوسروں نے دے دیے جھوٹے ہوتے ہوئے، ہار کر گھر کو آ گئے۔ میں نے کہا یار آپ کو شریعت نے یہ کب کہا تھا آپ اس حرامی کو دیتے، وہ خنزیر کھاتا تھا تو کھاتا رہتا، آپ اپنا حق تو نہ ضائع کرتے۔ علماء فقہاء جو ہے اللہ ان پر رحم کرے، وہ سب جانتے۔ قرآن نے کیا کہا، تدلوا بہا الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالباطل، اس طرح حاکموں کو اپنے ساتھ گانٹنا کہ لوگوں کے مال ناجائز کھاؤ، یہ ہے حرام۔
اپنا ہی نہیں حق مل رہا یا اپنے سے ظلم دفع نہیں ہوتا تو یہ کوئی بات نہیں. اللہ غلط معاشرے میں یہ سب مصیبتیں آتی ہیں. یہی میں آج سے 2-2.5 سال پہلے باہر تھا, ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہوا. ہماری فیکٹری ہے بھائی کی, تو ہم نے نا ایک لڑکے کو ساتھ رکھا ہوا تھا, حکیم صاحب کو بٹھائیں. اس نے قال حدثني من سمع علي بن ابي طالب قال انا لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فاطلع علينا مصعب بن عمير وعليه بالمغز البردة مرفوعة بفر فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى. نبی کی یہ پوری حدیث آ گیا. نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد جو ہے ترمذی نے نقل کیا ہے اور ان سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اور دوسری کتابوں میں بھی آیا ہے. امام محمد بن قابل قرظی جو ہیں یہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بتایا جس نے یہ تابعین میں سے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ ہم مسجد میں بیٹھے تھے کہ حضرت مصعب بن عمیر جو ہے وہ سامنے آئے ہمارے. نبی کریم صلی اللہ ان کے اوپر ایک مرقوعۃ بفر, ان کے اوپر ایک چادر تھی اور وہ بھی جو ہے نا پھٹی ہوئی چادر تھی, اس پر بھی چمڑے کے پیبند لگے ہوئے تھے. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو فيه اليوم. وہ ان کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت مصعب بن عمیر کی دیکھ کر رسول اللہ رو پڑے, اس حالت کو یاد کر کے جس نعمت اور جس آسانی اور سہولت اور جس عیش و تعیش میں وہ پہلے زندگی گزار رہے تھے اور جو ان کی آج زندگی تھی. حضرت مصعب بن عمیر جو ہے ان کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے والدین نے ان کی پرورش بڑی ناز و نعمت میں کی تھی. مکہ کے خوبصورت ترین جوان تھے وہ, اور بہترین کپڑا جو مکہ میں آتا تھا وہ یہ تن کرتے تھے. بہترین خوشبوئی جو مکہ میں دستیاب ہوتی تھی وہ ان سے اسراف تھے, اور جس طرف سے گزر جاتے تھے وہ گلی مہک جاتی تھی. تو ان کی یہ شان تھی, یہ شوکت تھی, یہ تاریخ کی زندگی تھی اور یہ آرام تھا. لیکن جب اسلام لائے تو وہی والدین اور وہی والدہ خاص طور پر جو ان کو اس قدر ناز و نعمت سے پال رہی تھی وہی ان کی مخالف ہو گئی, اور ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ان کو سادہ ترین کپڑے بھی میسر نہ تھے. ان کے جسم پر ایک چادر تھی اور وہ چادر بھی جو ہے وہ سالم نہیں تھی, پھٹی ہوئی تھی, اور اس میں بھی پیبند کسی کپڑے کا نہیں لگا ہوا تھا بلکہ عام طور پر وہ چمڑا کہیں سے کچھ ہاتھ آ گیا ان کے پیبند لگے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑے. اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کس چیز نے ان کو اس حالت تک پہنچایا, اس ناز و نعمت کی زندگی سے اس خشونت اور اس جو ہے سخت ترین زندگی میں کیسے اس پہنچے کرنے لگے کہ اللہ اور رسول کی محبت نے انہیں یہاں تک پہنچایا. وہ ساری ناز و نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کی خاطر انہوں نے چھوڑ دی ہے, اور یہ زندگی جو ہے انہوں نے اختیار کی ہے جس میں ان کو 2 وقت کی روٹی اور سادہ لباس میسر نہیں ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیف بکم اذا غدا احدکم فی حلۃ وراح فی حلۃ ووضعت بین یدیہ صفحۃ ورفعت صفحۃ اخری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی, تمہارا کیا حالت ہوگی, جب کہ تمہارے پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب کہ تمہارے پاس دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ صبح تو ایک لباس پہنو گے اور شام کو اس کو دوسرا لباس جو ہے اس کی بدل دو گے. اسی طرح تمہارے سامنے جب کھانے آئیں گے تو ایک کھانا آئے گا, پھر اس کی جگہ دوسرا کھانا آ گیا. اس طرح متنوع کھانے جو ہے
وہ تمہارے میسر ہوں گے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت تو پھر بڑی فراغت کی زندگی ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے اور اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر سکیں گے، کیونکہ ہمیں معیشت کی تو زیادہ فکر نہیں ہوگی وہ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ آج جو ہے تم اس دن سے بہتر یہ تمہاری موجودہ زندگی یہ اس سے بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے یہ آخر پر تھی کہ اس کا انجام جو ہے وہ دولت کا انجام کیا ہوتا ہے. دولت بے شک کوئی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بے شمار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو انفاق کی حکم دیا ہے وہ اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جب انسان کے پاس دولت ہو. لیکن دولت کی فراوانی کے لیے انسان کا اپنی تگ و دو کو وقف کرنا اور اس کے لیے دوڑ بھاگ کرنا اور اپنی زندگی کا محور یہ بنانا کہ اس کو بہترین مکان حاصل ہو، اس کو بہترین لباس حاصل ہو اور اس کو بہترین کھانے حاصل ہوں اور اس کی رہائش اور اس کی زندگی جو ہے وہ تعیش کی زندگی ہو اور کوئی چیز ایسی دنیا کی نہ ہو جسے وہ چاہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس وسائل موجود نہ ہو. یعنی دنیا کی جو دوڑ بھاڑ ہے وہی ہماری جب محور بن جائے تو پھر وہ جو ہے وہ انسان کو خراب کر دیتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں کبھی دولت کے نہ ہونے کی وجہ سے امت مسلمہ کو جو مشکل نہیں پیش آئی بلکہ جتنی مشکلات پیش آئی ہیں وہ اس وقت پیش آئی ہیں جب انسان ہم مسلمانوں کے پاس دولت کی فراوانی تھی. آپ کو یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کے مطابق کیا دولت بغداد کی سلطنت جب ہلاکو خان نے اس کو تباہ کیا ہے ان کے پاس دولت کم تھی، خزانے بھرے ہوئے تھے ان کے پاس، لیکن وہ شکست کھا گئے. وہ کچھ اور چیز تھی دراصل. علامہ اقبال کہتے ہیں نا سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندر مومن کے بے زری سے نہیں. آج ہم خون کے آنسو ایک شخص نے کتاب لکھی اور اس کا وہ ہر جگہ یہی پھر کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے، کہتے اس کی وجہ کیا کہ پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں، پیسہ نہیں. بھائی پیسہ اگر ہو اور ایمان ہو تو پیسہ کیا کمائے. دولت جو ہے یہ تو انسان کے پاس ایک وسیلہ ہے اور اس وسیلے کو اگر ہم صحیح طور پہ استعمال نہ کریں تو یہ پھر زنجیر بن جاتی ہے، جیسے کہ معتصم کو بن گئی تھی کہ وہ دولت کے ڈھیر اس نے آگے لگا دی کہ خلیفہ بن کر کھاؤ اسے، کیا کھا سکتے. اب یہ دیکھیے کہ وہی ہلاکو جس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور لاکھوں انسان جو ہیں اس نے قتل کرا دیے اور خلیفہ سمیت جو سب کو رونق ڈالا گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے. 1 سال کے بعد 1258 کا واقعہ ہے. 1259 میں یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے وہ یہاں یہ مصریوں سے ان کو الٹیمیٹم بھیجا گیا اس کا جو نائب تھا ہلاکو خان کا کہ ٹھیک ہے تم ٹیکس ہمیں ادا کرنا شروع کر دو خراج اور ہماری اطاعت قبول کر لو ورنہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا. اس خلیفہ دوبارہ نام تھا وہ اس الملک الظاہر بیبرس ملوک کی حکومت تھی اس وقت. تو الملک الظاہر بیبرس تھا اس وقت. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آ گئے میدان میں. وہی قوم جو فاتح تھی اور جس نے لاکھوں آدمی کو زیرہ جو ہے وہ خون میں سے سرخ ہو گیا تھا اور کتابوں کے پل بن گئے تھے اور وہ کتابیں اتنی تھیں کہ دریا کی جو ہے سیاہی نے اس کا رنگ سیاہ کر دیا تھا کتابوں نے. وہی جو ہیں ان کو وہاں اتنی زبردست شکست ہوئی کہ تاتاریوں کو پناہ کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی. صرف ایک سال وہاں وہ ارادہ تھا ایک ایمان کی قوت تھی جس کی نے ان کو شکست دی. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب مسلمانوں کے پاس دولت آئی ہے تو پھر بھی وہ اس اپنی اصل چیز جو ہے اس کو نہیں بھولے ہیں. چنانچہ علامہ اقبال کہتی ہیں عام مسلمانہ کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان کہ وہ مسلمان جنہوں نے بادشاہی کی ہے اور حکومت کی ہے انہوں نے بادشاہی کے اور عمارت کے اور حکومت کے تمام مثبت وسائل ہونے کے باوجود فقیری کردان انہوں نے اس عیش سے فائدہ نہیں اٹھایا. انہوں نے اس عیش کو اپنے تمطراق اور شان و شوکت کے لیے استعمال نہیں کیا. چنانچہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ ان کے پاس تو 2 علاقوں کی جو ہیں روم اور ایران یہ 2 بڑی سلطنتیں تھیں. ان کے خزانے جو تھے وہ آ رہے تھے
لیکن حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پابند کے نیچے چادر پابند ان کے پیوند 12 پیوند گنے، اور ایک دفعہ لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے تو وہ دیر سے باہر نکلے. ان کا کہ میں نے آپ لوگوں کو معذرت کے ساتھ یہ ایسے نہیں آپ نے انتظار کروایا، بلکہ یہ ہے کہ میں نے میرے پاس ایک جوڑا ہے کپڑوں کا، صرف اس کو میں نے دھو کے سوکھنے کے لیے رکھا ہوا تھا کہ وہ سوکھ جائے تو میں آپ کے پاس آؤں. خلیفہ جن کے پاس 2 بڑی حکومتوں کی دولت ہے جس کے پاس، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو اس دولت کو جو ان کے پاس ہے وہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس دولت کو وہ اپنے پاس امانت سمجھتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور حضرت عمر کی طرح اس کو ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کے پاس نہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک انعام ہے ہمارے پاس، اور اس انعام کو ہمیں اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اسے ہم اپنی آسائش اور اس کے لیے استعمال کریں، اپنی تعریف کے لیے استعمال کریں، بلکہ اس لیے استعمال کریں جس سے کہ اللہ کے دین کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہو، اور اس سے ہماری شان و شوکت میں کوئی اضافہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی بلندی اور اس کے دین کی شان و شوکت میں اضافہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے یہ ہمیں ہمارے خلافت راشدہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جو خلفاء ہوئے آپ دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ جو ہے جنگ یرموک ان کے زمانے میں شروع ہوئی، اگرچہ وہ ختم ان کی وفات کے بعد ہوئی. جنگ یرموک میں خود جو ہرقل تھا اس کے بارے میں یہ معلوم تھا کہ وہ آیا ہوا ہے سکندر شام میں. 2.5 لاکھ فوج ان کے پاس تھی، اور مسلمانوں کے پاس زیادہ سے زیادہ 40,000 فوج تھی، اور ان کے پاس اسلحہ بہترین، ان کے وسائل بہترین، ان کے پیچھے سے کمک برابر پہنچ رہی تھی. وہ تو اپنے ملک میں بیٹھے تھے اور ایک دوسرے ملک میں جا کے مسلمان لڑ رہے تھے، لیکن اس کر دیا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ایمان کے تھا، اور تو ایمان تھا، وہ دولت نہیں تھی، وہ اسلحہ نہیں تھا، لیکن جو کچھ بھی موجود تھا وہ وہاں میدان جنگ میں موجود تھا. مسلمانوں کا تعداد کی کمی کے باوجود، اسلحہ کی کمی کے باوجود، وسائل کی کمی کے باوجود، اور اپنے وطن سے دور ہونے کے باوجود یہ ہے کہ اپنے سے 8 گنا 7 گنا فوج پر انہوں نے ان کے اپنے ملک میں شکست دی. یہ کیا چیز تھی؟ یہ دولت نہیں تھی، یہ دولت ایمان تھی، اور وہ ارادہ تھا جو اللہ کے دین کو اور اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دولت کو یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ اللہ کا انعام ہے. یہ اللہ کا انعام تو ہے، لیکن یہ اللہ کا انعام اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کے اپنی تعریف کے لیے استعمال کریں، ہم ایسے دین کی خدمت کے لیے استعمال کریں. واخر دعوانا الحمدللہ. توبہ توبہ. مہربانی فرمائے اللہ پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
سورہ آل عمران کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں 152 سے لے کر 154 تک، 3 آیتیں ہیں، سورہ مرکوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ جب احد میں فتح کے بعد شکست ہو گئی، رسول کریم علیہ السلام کا سر مبارک زخمی ہوا، دندان جو ہے وہ کچھ ٹکڑے ٹوٹ گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت نقصان ہوا، بددلی پھیل گئی، اور لوگ طرح طرح کے گمان کرنے لگے کہ جنگ بدر میں کہتے تھے فرشتے مبعوث، اب بھی کہتے ہیں 3000 فرشتہ آئے گا، وہ کہاں گئے؟ اور رسول علیہ السلام ہم میں موجود تھے، پھر شکست ہو گئی، اللہ کا رسول ہو اور اللہ مدد نہ کرے، تو بہت سارے برے گمان اور بدظنیاں پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں یہ سورہ آل عمران اتاری، تو اس میں ان حالات پر تبصرہ فرمایا، اور جو ان میں سے اسباق اور عبرتیں سامنے آتی تھیں ان سب کو بیان کے کھول کر بتایا۔ اس لیے سورہ آل عمران کا مطالعہ بہت ضروری ہے کہ جب پریشانیاں آتی ہیں، اہل حق کو کوئی شکستیں نصیب ہوتی ہیں، تو پھر دلوں میں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات آتے ہیں کہ اللہ کہاں، اس کے فرشتے کہاں، دین کی مدد کیوں نہیں ہوئی، یہ کیا ہو گیا کہ دیندار لوگ اس طرح ذلیل و رسوا ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم گلے کر رہے ہو کہ اللہ کی مدد کہاں گئی یا رسول کے وعدے کہاں گئے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا، تم جیت نہیں گئے تھے، کافر بھاگ گئے تھے، انہیں شکست ہو گئی تھی، اذ تحسونہم بإذنہ، تم اللہ کے حکم کے مطابق انہیں قتل کر رہے تھے، کچھ بھاگ گئے، کچھ کو تم قتل کر رہے تھے، قیدی بنا رہے تھے، حتی اذا فشلتم، مگر جب تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور جھگڑا آپس میں کر لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو حکم دیا تھا کہ یہ 50 آدمی درہ نہ خالی کریں، حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں کا کہ ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، تم یہ درہ نہ چھوڑنا، مگر جب جو وہاں لوگ تھے انہوں نے سے 40 نے یہ کہا کہ عبداللہ اب یہاں بیٹھے رہنا کا کیا فائدہ، فتح ہو گئی ہے، لوگ بھاگ گئے، کئی سپاہی مال غنیمت اکٹھا کر، ہم یہاں بیٹھے رہیں، ہمیں بھی جا کر کچھ حصہ لینا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کیا، بالکل مدد بھی ہوئی، جیت گئے تھے تم، مگر جب تم نے آپس میں یہ اختلاف کر دیا، وَعَصَیْتُمْ، اور نافرمانی کر دی اللہ کے رسول کے حکم کی، وہ 40 درہ چھوڑ آئے۔ خالد بن ولید اس وقت کافر ہی تھے، انہوں نے 100 آدمیوں کا دستہ گھوڑ سواروں کا لیا اور پہاڑ کا چکر کاٹا، درے کی طرف سے آ گئے۔ اب یہ 10 آدمی بیچارے کیا مقابلہ کر سکتے تھے، شہید ہو گئے۔ انہوں نے اچانک جب آ کر یہ مال غنیمت جو اکٹھا کر رہے تھے، ان پر تلواریں برسائیں، ہوش ہی اڑ گئے، ادھر کو کچھ لوگ بھاگ گئے، ادھر کو بھاگ گئے۔ تو فرمایا جب تم نے نافرمانی کی اللہ کے رسول کی، ہمارا اپنا کیا کرایا تمہارے آگے آ گیا، من بعد ما اراکم ما تحبون، جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ سب کچھ دکھا دیا تھا جو تم پسند کرتے تھے، فتح بھی ہو گئی تھی، مال غنیمت بھی ہو گیا تھا، جو تمہیں پسند ہے کہ فتح ہونی ہے ہو تو گئی تھی۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں کچھ لوگ دنیا کے طالب نکلے، لالچ میں پڑ گئے کہ شاید ہمیں مال غنیمت ملے یا نہ ملے، کچھ آخرت کے طالب تھے، انہوں نے کہا درہ نہیں چھوڑنا، وہ اللہ کے رسول کے حکم پر دمے رہے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اب نتیجہ تو اس غلطی کا نکلنا تھا، اللہ نے پھر تمہارا منہ ان کی طرف سے پھیر لیا، یعنی تمہیں الٹ دیا، شکست ہو گئی، بجائے جیتنے کے تمہیں اپنی پڑ گئی، پھر لیبتلیکم، تاکہ اللہ تعالیٰ کھرے کھوٹے جو ہے نا وہ الگ کر، امتحان ہو جائے۔ وَرَكَضَ فَعَنْكُمْ، پھر بھی شکر کرو کہ تم سب کا نا یا پہنچا نہیں ہو گیا۔ موقع تو ایسا تھا کہ اگر کفار اس معاملے کو انجام تک پہنچا دیتے، نہ مدینہ رہتا نہ تم رہتے، یہ بھی اللہ نے تم سے درگزر کی۔ اس کو جو کہتے ہیں نا معافی دے دی، معافی کا یا کوئی نہیں، معافی ملی ہے یا نہیں، یہ بھی اس آیت کا نا خواہ بخواہ کا ترجمہ یہ ہے۔ وَلَقَدْ فَعَنْكُمْ، جیسے یہودیوں کو کہا نا پہلے سورہ بقرہ میں کہ بچڑا پوجا تھا تو لائق تو ایسے ہی تھے تم کہ تمہیں تباہ کر دیا جاتا، مگر اللہ نے تم سے درگزر کی۔ درگزر کرنا کہ سزا نہ دینا، یہی اللہ نے درگزر کی، ورنہ اگر وہ کفار تل جاتے تمہیں بھی ختم کر دیتے اور مدینہ شہید ہو جاتے۔ اور آج تک یہ نہیں کسی کی سمجھ میں آیا کہ ان کو کیا ہوا کہ وہ کام ختم کیے بغیر چلے گئے۔ حضور کو زخمی کیا اور مسلمان 70 سے مدینہ کا رخ نہیں کیا، لشکر لے کر ابو سفیان چلا گیا۔
کوئی حل نہیں کر سکتا کہ سوائے اللہ کی مشیت اور مرضی کے. انہوں نے کیوں نہیں سوچی کہ جب یہ اس حال میں ہیں, حضور زخمی پڑے ہیں, آدمی 70 شہید ہوئے پڑے, شکست ہو گئی ہے, تو برباد کر دو مدینہ. حضوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد حال ہی نہیں ہوتا کہ کیوں کفار کو نہیں سوچی, صرف یہی کہیں کہ اللہ کی تقدیر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی دی ہوئی حکمت سے یہ پتہ بھی تھا کہ یہ اپنی غلطی کو محسوس کریں گے اور دوبارہ لوٹیں گے. اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ خواہ کسی حال میں پیچھا کر. تو لوگ زخمی, چور زخموں سے, کئی لوگ دوسروں کی ٹانگیں ٹوٹی, مگر وہ غزوہ ہمراہ الاسد میں آپ کے ساتھ چل گئے. اور ادھر آپ نے ایک شخص جا رہا تھا مکے کو, اس سے کہا بھائی ہم آپ کی خدمت کریں گے, ابو سفیان اور اس کے لشکر کو نا ذرا ڈرا دینا. وہ گیا تو وہ واپس لوٹنے کا واقعی سوچ رہے تھے کہ ہم سے یہ کیا ہوا, ہم کیوں چھوڑ کر آ گئے کام نامکمل. اس نے کہا یار جو تیاری وہاں مسلمان کر رہے ہیں, اور جس نے غیظ میں ہیں وہ بہت غصے میں اور وہ بہت ایسے جوش میں ہیں, تو میں کچل دیں گے, روک نہ کر. لوٹ گئے. تو اللہ کہتا ہے جو غلطی تم نے کی تھی اس کا تو نتیجہ یہ نکلتا, پوری تحریک ہی برباد ہوتی, مدینہ ہی نہ رہتا, مسلمان سارے ختم ہو جاتے. ذرا قذفان, اللہ نے پھر درگزر کیا, تمہیں معافی دے دی. واللہ ذو فضل علی المؤمنین, اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنا. یہ اس کی مہربانی ہوئی کہ رسول علیہ السلام بھی بچ گئے, لوگ بھی بچ گئے, مدینہ بچ گیا. اذ تسعدون ولا تلوون علی احد, حال تمہارا اس وقت یہ تھا اتنے بگوڑے ہو گئے تھے کہ تم منہ اٹھائے جدھر کو منہ ہو گیا دوڑے جا رہے, کوئی ادھر کو کوئی ہوش ہی نہیں, بھاگ گئے. ولا تلوون علی احد, تم منہ موڑ کر کسی کو دیکھتے بھی نہیں تھے کہ دوسرا کہاں, یعنی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی تھی. والرسول یدعوکم فی اخراکم, اور رسول تمہارے پیچھے آوازیں دے رہا تھا کہ اللہ کے بندو میری طرف آؤ, میری طرف. کوئی نہیں سنتا. یہ حال ہوا رسول کی نافرمانی کا. صحابہ جیسا گروہ پیغمبر خدا درمیان میں, اور قرآن نے کہا تھا کہ 3000 فرشتہ مدد کے لیے آئے گا. اللہ کہتا سب کچھ ہوا, نافرمانی کا بدلہ تو ملنا ہی. اللہ کا قانون بدلتا کسی کے لیے, کلمہ پڑھا تو اللہ پر احسان کیا, کیوں رسول کا حکم توڑا. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ, اللہ نے پھر تمہیں غم پر غم دیا. یہ غم بھی کہ فتح تھی وہ شکست ہو گئی, 70 صحابہ کی موت کا غم, رسول اللہ کی شہادت کی خبر پھیل گئی, سارے دل چھوڑ کر بیٹھ گئے. غم پر غم لگا مسلمان. اتنی سزا ملتی ہے اگر خدا کا قانون توڑا جائے. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ, یہاں بھی یہ بات آئی ہے اور سورہ حدید میں بھی آئی, نچوڑ کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں اہل حق پر. یہ عقیدے کے بغیر مسلمان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں نا, یہ عقیدہ, ورنہ اس کے بغیر کوئی بات نہیں. وہاں بھی اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, ارد گرد تمہارے جو مصائب پیش آتے ہیں, ناگوار حالات, اور یا تمہارے اپنے جسم میں بیماریاں, پریشانیاں, دکھ سرنے, الا فی کتاب من قبل ان نبرأ, اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہم اپنی کتاب میں لکھے ہوئے. کوئی یہاں رٹ ٹپ کام نہیں ہوتا, نہ یہ اچانک ہو گیا, کوئی یہ ایکسیڈنٹ نہیں, یہ تمہارے لحاظ سے ہے کہ ایسا ہو گیا اچانک. اچانک نہیں, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوا. تو فرمایا ان ذالک اللہ یسیر, کوئی کہے جب ابھی ہوا ہی نہیں کوئی کام تو اللہ کو کیسے پتا. فرمایا اللہ کے لیے یہ بات بالکل معمولی, اس کا علم محیط ہے, وہ بکل شیء علیم ہے, ازلی ابدی اس کا علم ہے, اس لیے وہ سب جانتا کیا ہوگا. تو وہاں بھی یہ بات بتائی, یہاں بھی آپ کسی پریشانی میں ہوں, دکھ میں ہوں, پریشانیاں تو آتی ہیں, نجات کوئی نہیں پا سکتا. غزوہ احد پر تبصرہ مگر ایک اصولی بات کہہ دی, لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, کہ اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے, گم ہو گئی, نقصان ہو گیا, گھاٹا پڑ گیا, تو فرمایا غمگین نہیں ہونا, کبھی غمگین نہیں ہونا. کیوں غمگین ہوتے, تمہارے غمگین ہونے سے ٹل سکتا تھا. جو یہ کہے کہ اگر یہ ہوتا آگے آئے گا, کہ منافقوں نے کہا اگر حضور ہماری بات کر, فرمایا اگر سے تو کافر ہوتے ہیں لوگ, یہ اگر ہی تو شیطانی چکر ہے. فَإِنَّ لَا تَخْشَى الشَّيْطَانَ, جب اگر شروع کرتا آدمی شیطان کو موقع ملتا, اگر کہاں یہی ہونا تھا جو ہو گیا. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا جب تک یہ نہ مانے کہ جو ہو گیا یہ چل نہیں سکتا, اور جو نہیں ہوا یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایمان اور یقین ہے جو بندہ مومن کو بچاتا. اور مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھنا ہے کہ کافروں نے لکھا کہ 2 عقیدے مسلمانوں کے اندر ان کی طاقت کا راضی ہے. ایک مرنے کے بعد مانتے ہیں کہ جو شہید ہو جاتا مرتا کہاں ہو, وہ دنیا بدلتا آگے جنت میں چلا جاتا. اور دوسرا تقدیر,
کہ ہونا تھا۔ ایک شخص نے مضمون بھی پچھلے دنوں میں لکھا، وہ سعودیہ میں رہا بہت دیر، بادشاہوں کے محلوں میں سارے، تو وہ کہتا ہم ایک صحرا میں جا رہے تھے، بہت طوفان آ گیا، بہت بڑا صحرا ایسا کہ بس راستے بھی لوگ نہیں پھر ڈھونڈ سکتے تھے، نشان مٹ جاتے تھے، مگر وہ خوش بھاگے جاتے تھے۔ عرب جو تھے نا، ہم غمگین سے وہ بھاگے جاتے تھے، اور جب بات ہوتی کہ مکتوب 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 لکھا ہوا، ہاں بس یہ ہے عقیدہ۔ اللہ فرماتا جو ہو گیا لیکن لا تحزن ولا، مگر یہ بات دل میں بیٹھتی ہے۔ تلسی بات طرز ہے، من نہیں بن جاتی۔ تلسی داس کہتا ہے یہ بات چونکہ عجیب ہے، دل اس پر ٹکتا نہیں، مگر بنتا بھی کچھ نہیں، صرف ڈپریشن ہوتی ہے، ڈاکٹروں سے علاج کراتے پھرتے پاگل ہو کر مرتے ہیں، نسخہ نہیں پڑتے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اس پر غمگین کیوں ہوتی؟ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو تمہیں تکلیف پہنچ گئی اس پر پریشان کیوں ہو رہے؟ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ تمہارا کام ہے کرنا، عمل کرو شریعت کے مطابق، نتیجہ کیا نکلتا؟ فتح ہوتی ہے، شکست ہوتی ہے، تندرستی آتی ہے، بیمار ہوتے ہو، کاروبار میں نفع ہوتا ہے، اس سے تمہارا کیا تعلق؟ یہ تکوینی امور ہے، تقدیر کا معاملہ، اللہ خود کنٹرول کر رہا۔ تم وہ کام کرو جس کا تمہیں حکم ہے، تم شریعت کی پابندی کرو، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تو حکم مان، اس سے روکا یہ کر رہے، وہ اپنی عقل سمجھ کے مطابق دین پر چل، آگے کیا نتیجہ نکلتا یہ تیرے حوالے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، اللہ فرماتا پھر اللہ نے بڑا کرم کیا، سارے کچرے نہیں گئے، ورنہ کافر اس پر سوچ لیتے اور کر دیتے تو ختم کر سکتے تھے۔ اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر تم پر تمہارا خوف دور کرنے کے لیے نیند اتاری۔ اتنا نقصان ہونے کے بعد نیند آ جائے، 70 شہید ہوئے پڑے، رسول اللہ زخمی، آرام کی نیند، اتنی نیند مسلط اللہ نے کی، تھکاوٹیں دور ہو۔ یغشیٰ طائفۃ منکم، مگر وہاں بھی فرمایا دو گروہ ہو گئے مسلمانوں کے، ایک گروہ جو تھا نا اس کو تو نیند نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، بڑے آرام سے سوئے، مطمئن کہ جو ہو گیا یہی ٹھیک ہے۔ وطائفۃ قد اہمت انفسہم، تو کچھ کو اپنی پڑی رہی، انہیں نہیں نیند آئی، وہ کہتے رہے پتہ نہیں ابو سفیان اب بھی آ جائے گا، اب بھی آ جائے گا، کیا بنے گا، وہ فکر میں رہے۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ ظن کی بات کرنی کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے ساتھ ہے، یہ حدیث پاک جو ہے اس کو اتنا غلط استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ موم کی ناک ہو گیا۔ ہر مرئی کہتا ہے کہ اگر بت کو بھی کچھ ہمیں یہی مدد دیتا تو اللہ اس میں دے دے، تنے پتھروں رب نے پایا، تنا پتھر کو پوچھتا تھا وہیں خدا اس کو مل گیا۔ یعنی کہتے ہیں اللہ بندے کے خیال کے مطابق ہے، جس طرح یہ سمجھ لے ویسا ہی سلوک کرے گا۔ میں سمجھ لوں اللہ انصاف کرنے والا انصاف ہوگا، میں سمجھ تو اللہ نہیں کسی کو پوچھے گا، پوچھ جائیں گے سارے۔ حدیث رسول کو کیا معنی پہنا دی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ ظالم جو ظن تو ان کا بھی تھا، مگر ان کا ظن اللہ کے بارے میں منافقوں کا، بزدلوں کا ظن الجاہلیہ، برا گمان تھا۔ گمان تو ان کا تھا مگر برا گمان۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، جن کو نیند نہیں آئی، دین کو نہیں سمجھتے تھے، اپنی پڑی رہی، وہ اللہ کے بارے میں غلط خیال کرتے رہے اپنے دماغوں میں اور جاہلیت کے ظن کرتے، یہ ظن جاہلیت ہے کہ سمجھ رہے اللہ کی مدد کہیں گے، یار یہ دین نہیں سچا، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنا مدد کرتا۔ بدر میں کہتے ہیں فرشتے آئے، یہ سارا اس پیغمبر کا نعوذ باللہ ڈھونگ تھا، فرشتے کہاں گے؟ فرمایا یہ کفر کے خیال کرتے، اللہ کے بارے میں غلط خیالات، بے دین مگر نیک لوگ ہیں وہ اللہ کے بارے میں حسن ظن، جو حدیث پاک میں مراد ہے نا وہ حسن ظن، برا خیال نہیں کہ آپ دین کے خلاف اللہ کو سمجھیں یوں ہے، اللہ بدل نہیں جائے گا۔ اللہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس طرح کوئی سمجھ لے ویسا ہی ہے، کوئی اس کو جاہل سمجھ جائے تو جاہل ہے، ظالم سمجھ جائے نہ، اللہ تو بالکل ایک پاک مقدس ذات ہے، وہ لوگوں کے سمجھنے سے بدلتا نہیں۔ لوگ دو طرح کے خیال کرتے ہیں، ایک ظن جاہلیت ہے کہ غلط خیالات اس کے بارے میں بیٹھا لیتے ہیں، یہی کہ اگر ہم رزق حلال کمائیں گے بھوکے مر جائیں، اس سے بڑا ظن سوء اللہ کے بارے میں بالکل غلط گمان کہ اب زمین و آسمان کی حکومت اللہ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، ابلیس نے چھین لی ہے، حرام کمائیں گے ابلیس کے مطابق رزق ملے گا، اس سے بڑا کفر اور ظن جاہلیت تو ہو سکتا کہ اللہ کے ہاتھ میں اب رزق کی چنگیاں رہی ہیں، شیطان نے چھین لی۔ جو کہتا ہے کہ میں اگر دین پر چلوں گا یار پتہ نہیں جنت ملے نہ ملے، یہ ظن جاہلیت ہے،
یقین ہی نہیں اس کو کہ اگر ایک پائی دو گے نا تو بہت پہاڑ جتنا ثواب ملے گا. یہ زن حسن زن ہوگا تو کوئی شخص دے گا، ورنہ اس دنیا میں وہ دیکھتا میرے پلے سے تو پیسے جا رہے ہیں، لوگ بینک میں دیتے ہیں اور زیادہ مل رہا ہے، میں اپنے بھی دے رہا ہوں. تو زن جاہلیت ہوگا کہ میں جو دے رہا ہوں یہ بس اسی دنیا میں کچھ نہیں مل رہا، کافروں کا گمان. اور جو سمجھتا ہے جیسے یار 6 ماہ کے بعد ایک دانہ زمین میں بوتے ہیں اور کئی گنا لے کر آتے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد دنیا آنے والی ہے، یہ تھوڑا سا خرچ بہت ہے. تو زن جاہلیت جو ہے یہ کافروں کا کام ہے، اور حسن زن جو ہے اللہ پر نیک گمان رکھنا کہ جو احکام دیتا ہے. دونوں طرح کے احکام ہیں. خلاصہ یا تکوینی احکام ہے تقدیر جس میں ہمارا دخل نہیں، ہم جو چاہے کرے ہو کر ہی رہے گا، بیماری آ جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بچہ مر جائے گا، کوئی ہو جائے، وہاں ہے حسن زن کہ ہم سمجھیں جو اللہ نے کیا وہی دیکھیں، خوش رہیں گے، گلہ نہیں ہوگا. وہ نوبت آئے گی جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی کے دل کا ٹکڑا اور اس کی آنکھوں کا نور، اللہ کے فرشتے اس کی جان قبض کہتے، چھوٹا ننھا بچہ، اللہ حالانکہ بہتر جانتا مگر فرشتوں سے پوچھتا کہ میرے بندے کی آنکھوں کا نور تم نے چھین لیا اور اس کے دل کا چین چھین لیا، کیا کہا اس نے؟ وہ کہتے ہیں اس نے کہا اللہ الحمدللہ علی کل حال. تو جس حال میں تو رکھے تیری حمد ہے، میں گلا بالکل نہیں کرتا، نہ میرے ذہن میں کبھی آتا کہ تو غلط کر رہا، میں نہیں سمجھتا تو کیا ہو جو تو کرتا ٹھیک. تو اللہ کہتا ہے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو. وہ الاٹ کریں گے اس کو کہ ایسی حالت میں جو اس کا گمان اللہ کے بارے میں نیک کہ اللہ نہیں غلط کرتا. اگر کڑوی دوائی پلائی ہے ٹھیک ہے، تکوینی امور میں یہ، اور تشریعی امور جو ہے حلال حرام شریعت، یہاں نیک گمان کہ اللہ نے نہیں غلط حکم دی کہ اب دور بدل گیا، ان مسئلوں پر عمل نہیں ہو سکتا، پردے کا کام آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے، سود کے مسائل ہو گئے، یہ سارا شریعت کے بارے میں سوء ظن ہے کہ یہ وقت کی بات تھی، اب نہیں. یہ کفر کے شعبے اللہ نے اس لیے یہاں تبصرہ کیا کہ ظن جاہلیت کافر اور منافقوں کے پاس. اور مومن ہر حال میں، ایک شخص نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ میں نے حج کیا اور رسالت مآب علیہ السلام کے اہل بیت میں سے امام موسیٰ کاظم کو میں نے دیکھا جس کو کہتے ہی الرجل الصالح. آپ پڑھیں ہمارے محدث جب لکھتے ہیں تہذیب التہذیب کہ موسیٰ کاظم کون تھا، فرماتے ہیں العبد الصالح. اس کو یہ کہو کہ نیک بندہ، یہ تعریف کرو، جب یہ کرو پتہ چل جائے گا کہ بات ہی موسیٰ کاظم کی. تو کہتا میں نے دیکھا کہ وہ صفا پر کھڑے ہوئے، مروہ پر کھڑے ہوئے، دونوں پہاڑیوں پر آئے گا، اس کے سوا کوئی دعا نہیں. یہی دعا تھی دونوں پہاڑیوں ایک ہی، اللہم انی اسألک حسن ظن بک علی کل حال وصدق نیت فی التوکل علیک. اے اللہ میں صرف یہ مانگتا ہوں کہ ہر حال میں تیرے ساتھ میرا گمان رہے کہ میرے ذہن میں کبھی یہ پریشانی نہ آئے، میں یہ سوچوں بھی نہ کہ یہ کیا ہوگا، میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ یہ یقین کریں جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وین تن جو منا تن جو من ذی عظیمت، میں آپ سارے سے روک کا شکار، زبان سے کہتے ہیں ہے دل میں، وہ کہتے ہیں چیر پھاڑ کر اپنے دل کو دیکھو تم پاؤ گے کہ بیماری ہے کہ ہر شخص یہ کہہ رہا میرے ساتھ یہ سلوک تو نہیں ہونا چاہیے. یار میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، یہ یعنی اپنے کو حق بجانب قرار دے گا، اللہ کو جھوٹا کہے گا کہ اللہ نے جو کیا ظلم کر لیا. ان تن جو منا تن جو من ذی عظیمت، فرمایا اگر اس برے گمان سے بچ گیا تو بڑی بڑی مصیبت سے نجات پائی. بیماری ایک ہے بڑی جگہ، وَإِلَّا فَإِنِّي لَا خَالُكَ ناجی، ورنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ تو نے نجات نہیں پائی. بے شک ولی ہو گیا نا، شیطان نے یہ پیچھا نہیں چھوڑنا کہ تیرے دل میں یہ خیال آئے کہ میں تو اس لائق نہیں تھا، میرے ساتھ تو سلوک اللہ کو اور کرنا چاہیے. ہر شخص اپنی ذات چیختا ہے کہ میں مبخوس الحق، میرے ساتھ اللہ زیادتی کر رہا. اور اگر وہ سمجھے کہ نہیں، تکوینی امور میں سمجھے تقدیر جو ہوئی یہی تھی، اور تشریح میں کہ جو حکم دے دیا نا کہ عورتیں منہ ڈھانکیں، یہ کہنا کہ صنف نازک رہ جائے گی، ترقیاں رہ، سب جھوٹے بکواس کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں کہ وہ اس نے بیوقوفی کا حکم دیا. تو تشریح امور ہوں یا تکوینی، ہر حال میں حسن ظن اللہ پر باقی رہے. تو موسیٰ کاظم کے بارے میں فرماتے ہیں یہی دعا سنی کہ ہر حال میں اللہ میرا تیرے بارے میں نیک مان، میں اچھا ہی سوچوں، صدق نیت فتوکل علیک، اور ہر حال میں میرا پختہ توکل رہے تجھ پر کہ میرے سارے کاروبار تیرے حوالے جیسے کرنا ہے. سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، میں نے اپنے کام تیرے حوالے کر، جو میرے کرنے کے کام نا جو سمجھ لیا شریف میں وہ کر رہا ہوں، آگے بیڑا غرق ہوتا ہے، یہ پار ہوتا ہے، میں نے تیرے حوالے کی، تو نفع نقصان کا حساب آپ جانتا. یہ ایمان اور یقین جو اللہ کہتا نیک لوگوں کے دل میں یہ ہوتا. اس کو حضور نے فرمایا وہاں برے گمان کی بات نہیں. یاد رکھیں
اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. جس نے سمجھا کہ مجھے 1 روپے کا 70 ملے گا 70 ہی ملے گا, اور جس نے کہا نہیں کروڑ دے گا اللہ قیامت کے میں کروڑ دے دوں گا, میرے خزانے کو ہے کم. جتنے حوصلے سے وہ نیکی کرے گا نا اس کے ظن کے میں برے گمان کا کہا ہے کہ برائیاں کرتا رہا اللہ چھوڑ دے گا. یہ نیک مان, یہ تو غرور ہے, دھوکہ, شیطان کی چال کی کرے برے کام, خدا کے حکموں کو توڑے اور گمان کرے کہ اللہ انعام دے دے گا. یعنی رسول اللہ کی حدیث کا بیڑا غرق ہے. حضور نے کہا نیک گمان زیادہ سے زیادہ کر کہ میں اگر یہ نیکی کروں اس کا اس سے بھی زیادہ اجر مجھے اللہ دے گا. دلیری کر کے کر, اللہ دے گا. اس لیے اسی کا ٹکڑا کہ اپنا گمان اللہ کے ساتھ اچھے سے اچھا کر, بہت اعلیٰ سے اعلیٰ کر, انشاءاللہ وہی توقع پوری ہوگی. برے کام پر کیا توقع, وہاں تو سزا ہونی. وہ اگر سمجھتا کہ دین برحق ہے وہ کام کرتا ہی کیوں برے کام کرنا خود بدزنی ہے کہ سمجھتا نیکی کرنے سے کچھ نہیں ملے گا, برائی سے ثواب ملتا ہے. یہ تو اللہ کے بارے میں کہاں ہے نیک گمان برا گمان. یقولون هل لنا من الامر من شیء, اللہ کہتا وہ بے ایمان جو منافق تھے انہوں نے حضور سے کہا یار اللہ کے رسول ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے, نہ ہمارا مشورہ مانتے, ہم نے کہا تھا مدینے کے اندر رہ کر آپ ہماری بات ہی نہیں مان. کہتے ہیں الٹا زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں مسلمانوں کے کہ رسول نے ہماری بات نہیں مانی, ہمارا اس میں کوئی نہیں دخل. قل ان الامر کلہ للہ, آپ کہہ دیں کہ حکم سارے کا سارا اللہ کا, نہ آپ کا حکم ہے نہ رسول کا حکم, حکم اللہ کا. وہ جو حکم دیتا ہے رسول اس کی پیروی کرتا ہے, یہ اپنی طرف سے کرتا. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک, اور اللہ کہتا میں بات بتا دوں یہ مشورے کی بات اوپر سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا مشورہ نہیں مانتے, اندر ان کے اور ہے, وہ ظاہر نہیں کر رہا, چھپایا اپنے دلوں میں یہ ہے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا, کہتے ہیں اگر ہماری بات مانی جاتی تو لوگ نہ مرتے. مشورے کی اہمیت نہیں بتا رہا ہے, یہ کہتے ہیں کہ تقدیر چل جاتی, قتل نہ ہو, یہ لوگ یہاں مارے نہ جاتے ہیں. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجع, تقدیر کے آگے کھڑے ہوتے, جن کی قسمت میں مرنا لکھا تھا وہ اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو نکل کر اپنی قتل گاہ پر پہنچ جاتے. اللہ تعالیٰ کو تم سمجھتے ہو یوں ہی دنیا چل رہی ہے. وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, یہ سارا کام جو ہوا کہ فتح ختم ہو گئی, شکست ہو گئی, حضور زخمی ہوئے ساتھی, اس لیے کہ اللہ تمہارے دلوں میں جو کچھ تھا نا اگلوانا تھا کہ نیک لوگوں کی بات بھی سامنے آ جائے, وہ خوش ہو کر کہیں کہ اللہ ٹھیک. کیسی بات ہے جو شیخ عبدو اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ خواب میں دیکھا ایک مرد محمد نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو, اور پوچھا اللہ کے رسول اگر آپ کو یہ اختیار دے دیا جاتا, مرضی پر آپ کو چھوڑ دیا جاتا کہ آپ پتہ چاہتے ہیں یہ کس عہد میں کیا چاہتے ہیں, حضور نے فرمایا شکست. اور اسی لیے آپ دیکھیں ساری عمر اللہ کے رسول ایک مرتبہ بھی بدر نہیں گئے, جہاں اتنی عظیم فتح ہوئی عمل فرقان ہے, ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھنے گئے. وہاں بھی 14 ساتھی دفنی کبھی نہیں گئے, ذکر نہیں کیا, یہاں جاتے. اور آخری مرتبہ بھی 8 سال کے بعد جا کر ایسی دعا کی لوگوں نے پہچان لیا کیا بنی حضور آئی, ایسی دردناک اور غم سے بڑی ہوئی دعا کہ لوگوں نے سمجھا یہ رخصت کی دعا. آپ سے بیمار ہو گئے, ایسی دعا مانگی, اور یہ کہتے تھے کہ لوگوں میں تم پر گواہ ہوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا موطا امام مالک میں کہ حضور ہمارے دعا نہیں ہے, پر میں نہیں جانتا میرے بات تم کیا کرو. تو حضرت ابوبکر بہت کہ کاش یا رسول اللہ آپ کی بات نہ ہو. فرمایا کہ میں کیا جانتا ہوں کیا کروں, یہ لوگ میرے سامنے گئے, انہوں نے جانے دے دی, میں گواہ ہوں کیا مت میں. بہت جاتے تھے اور بار بار کہتے تھے جبل یحبنا ونحبہ, یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا اور ہمیں بھی یہ بڑا پیارا. شکست ہوئی وہ پیارا, کہتے جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. یعنی فرمایا جس کو لوگ بیوقوف سمجھتے برا ہوا, برا کہاں ہوا, کچھ کو درجے مل گئے, کچھ اللہ تعالیٰ نے جن کے اندر کھوٹ تھا وہ منافق ننگے کر دیے. وَلَيُمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, اور اللہ نے اس طریقے سے تمہاری تطہیر کر دلوں میں جو کچے پکے خیال سے سب دور کر دیے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور اللہ سے کیا چھپا سینوں کے راز جانا. تو یہ حسن ظن اور سوء ظن تھوڑا سا بیان ہوا. یقین جانے دین کا یہ سب سے ہم چکر ہے, اور اس کو اگر نہیں سمجھتا توحید کا پتہ نہیں چلتا. دین کے کسی حکم کے بارے میں جو شریعت کا ہے خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ اللہ نے کیوں حکم دیا. شیخ ابن عربی فرماتے ہیں جس نے سوچا کہ کاش اس کے حکم کی بجائے کہ دوسرا حکم ہوتا کافر تو ہو گیا, اس نے اللہ کو بیوقوف سمجھا کہ اللہ غلط کرتا. جس نے کہا نہیں تقدیر میں دعا تھی, یعنی تقوینی امور ہو تقدیر یا شریعت, ہر حال میں نیک گمان رکھے کہ میں کم عقل ہوں, کوتا نظر ہوں, بے سمجھ, میرا اعتراض کیا بنتا. ہم تو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوتا نظری میں لکھتے ہیں ہمارے جیسے حکمران ہیں, ہم ان کے کئی کام نہیں سمجھ سکتے.
اس لیے کہ ان کے سامنے سارے معاملات ہوتے ہیں، فائلیں ہوتے ہیں، باہر بیٹھے ہوتے ہیں، جو ایمانداری سے کرے بدماشوں کی بات الگ۔ باقی اللہ جو سارے جہانوں کا اس کے سامنے نقشہ ہے، ازل سے ابد تک ہے، اس نے دیکھنا ہے کہ یہ بچہ اگر پیدا ہو گیا بعد میں کیا بنا، صرف یہ ہے کہ جان پیدا کر دو، وہ کیا قیامت برپا کرے گا، ہٹلر بنے گا، کیا بنے، اللہ سب کو جانتا۔ اس لیے اللہ جو کرتا ہے اس پر حسن ظن، بالکل نیک گمان، دل میں یہ شاداب پھول ایسا سرسبز کہ اللہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا غلط کرے۔ ولا تدن، وہ نظم تو لمبی ہے، تھوڑا پڑھ دیتا ہوں۔ ابن قیم فرماتے ہیں زاد المعاد میں ساری لکھ لینی چاہیے، بالکل اپنے ساتھ رکھیں، اشعار پڑھا کریں، خوشی دل کو ہو گئی۔ جو غمناک پھرتے نا ان کو بھی دیں کہ کیا آپ ڈپریشن سے لے گئے۔ ولا تظن بربک قط سوءا فإن اللہ اولی بالجمیل، اللہ کے بارے میں کبھی برا خیال نہ کر، رب کے بارے میں اللہ تو اس لائق ہے کہ اس کے بارے میں عمدہ اور اچھے خیالات رکھے جائیں۔ برا خیال میرے قریبی کیوں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، پاک نہیں ہے۔ فإن اللہ اولی بالجمیل ولا تظن بنفسک قط خیر، اور اپنے بارے میں کبھی بھی نہ سوچ کہ میں بڑا اچھا ہوں، میرے کے تجھے کیا پتا، یرجل خیر من بیت بخیل، اور یہ مردہ اور بخیل نفس یہ کوئی اچھا کام کر سکتا؟ کوئی نہیں۔ اگر اچھا کام کوئی نظر آتا ہے وہ تیرا نہیں ہے۔ وما بک من تکن فیا وخیرا وتلک مواہب الرب الجلیل، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اگر تجھے اپنے اندر کوئی تقوی، کوئی خیر نظر آئے تو اس حرام دادے نفس کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو شیطان ہے، ظالم جاہل ہے۔ وہ رحمان رب جلیل کے انعامات، وہ فضل فرما رہا ہے کہ تو نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، دین کی طرف آ رہی ہے، واہب ہیں اس کے کیے ہیں۔ وما بک من تکن فیا وخیرا فتلک مواہب الرب الجلیل ولیس بها ولا منها ولکن من الرحمن فاشکر لجلیل، ولیس بها ولا منها، یقین جان یہ نفس کے اندر یہ نیکیاں نہیں ہیں، نہ یہ سکھا سکتا، یہ ہمیشہ امارۃ بالسوء، یہ رحمان کی طرف سے فشکر للدلیل، اس لیے اس رحمناک کا شکر ادا کر، جو پائلٹ بن کر آگے چلا رہا اس کا شکر ادا کرنا، ورنہ کئی کمبخت دھکے کھاتے پھرتے ہیں علم و دان، اس لیے گمراہ ہو کر مرتے ہیں، بے دین ہو کر مرتے ہیں۔ تو پوری نظم میں سے کچھ پڑھ لیے، اسی پر لکھے ہیں کہ ظن سوء کرتے، اللہ کے بارے میں برے گمان کرتے، یہ کفر کے شعبے ہیں، نفاق کے شعبے ہیں۔ بندہ مومن جو اللہ کو مانتا کہ اللہ تو ہے ہی قدوس اور اس میں تو بڑائی نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں، وہ غلط کام کرتا ہی نہیں، اس کے بارے میں کیوں سوچنا کہ یہ کیوں ہوگی؟ نہیں، اس کے احکام بھی، اس کے تقدیری معاملات بھی سب اعلیٰ اعلیٰ عمدہ سے عمدہ، خوشی ہوتی۔ جن لوگوں نے یہ چیزیں سمجھ لی ان کو غم نے نہیں ستایا، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ وہ ابن یمین شاعر جو فارسی کا اس کی طرح تھے کہ اگر حلوے نہیں ہیں، سبزیاں نہیں ہیں، مرغے نہیں ہیں، حلوہ مرغو ترہ اگر نیس گو مباج، ہے کیسے غنی ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر حلوہ نہیں مل رہا، مرغا نہیں مل رہا، طرح طرح کی سبزیاں نہیں مل رہی ہیں، صحت تم ہستہ زمان آنے شہید، اگر تندرستی اللہ نے دے دی ہے تو جو کی روٹی بہت بہتر۔ اور دیکھ لیں جو تندرست ہے وہ خشک روٹیاں بھی کھاتے ہیں، ان بیچاروں کو پراٹھے نصیب نہیں، سب سامنے پڑے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے روک دی تباہ، تو کچھ نہیں انہیں نصیب، صحت جو ہستہ زمان آنے ہوتی ہے، خشک روٹی بڑی اگر اللہ تعالیٰ سے دے دے، مگر یہ دولت ان کو نصیب ہوتی جو اللہ کے بارے میں نیک گمان، جو موسیٰ کاظم علیہ السلام مانتے تھے، اس کی دعا کرتے اللہ مجھے یہ شیطان پریشان نہ کرے، جو ہونا ہو تو ہونا ہی ہے۔ ایک روگ اور گا دیتا کہ سوچتا ہے کہ یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صحیح معنوں میں تو حضرت یونس علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے، جس کو آپ نے فرمایا اخی میرا بھائی، حضرت یونس علیہ السلام کو کہا میرا بھائی، جو اس نے دعا کی مچھلی کے پیٹ میں، جو بندہ ہے مومن وہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا رد رہے گی، اس میں عزم قرار دیا اس کو، لا الہ الا انت، کسی کے ہاتھ میں کوئی اقتدار نہیں ہے، اقتدار سارا تیرے اپنے قبضہ میں، نفع و نقصان تیرے ہاتھ میں ہے۔ ہم لا الہ کا درب الہ کا کئی چکروں میں پڑے، بات تو سیدھی سی مقتدر حال، جس کو پاس قوت ہے تو دنیا کو چلا رہا، نفع اس نے دینا، نقصان اس نے دینا، تو کوئی نافع وزار نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں تیرے سوا، سبحانک، میں مانتا ہوں تو پاک، تو غلط نہیں کرتا، مچھلی کے پیٹ میں اگر ڈالا میں کیوں غلط کیا، انی کنت من الظالمین، میرا قصور ہے، میں جس ڈیوٹی پر تھا، جس علاقے میں مجھے مقرر کیا گیا تھا کہ انہیں تبلیغ کرو، میں نے کیوں ناراض ہو کر چھوڑا، جب ابھی اجازت نہیں ملی تھی کیوں پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ لوگ نہیں مانتے، دفعہ ہو جائے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اللہ فرماتا مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے ہو کر نکل گیا،
کہنے لگا میں اتنی مدد سے سر کھپا رہا ہوں نہیں مانتے، میں نے کیا لینا دینا، چھوڑ دیا. وزن نقدر علیہ، اور اس نے سمجھا کہ ہم اس پر قدرت نہیں پائیں گے. دیکھیں ان کے خیال میں نہیں تھا، مگر پیغمبر کی چھوٹی بات پر بھی ایسے گرفت ہوتی ہے کہ یہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یونس نے سمجھ لیا کہ ہم پکڑ نہیں سکتے. اب ایسے بچنے کے لیے لوگ بیچارے بہت ہیلے بہانے بنا رہے ہیں کہ یہ خیال کرنا کہ اللہ مجھ پر قابو نہیں پا سکتے. کہتے ہیں نہیں، قابو کا نہیں مانا، ابوالکلام بھی لکھتے ہیں اور بھی پچھلے حضرت، یہاں تنگ کرنے کا مانا کہ اللہ مجھے تنگ نہیں کرے گا، میں صحیح کر رہا ہوں یار، اس پر تو مجھے سزا نہیں ملے گی. اس پر قدر اعلی رزقوں کو کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہاں قدر کا مانا یہی تنگ کرنا ہی واقعی آیا. مگر پوچھا جاتا ہے یار ہر چیز کا آگے پیچھے ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تنگ ہے. جہاں تنگ کرنے کا مانا وہاں مفعول ذکر ہے. ساتھ کیا تنگ کیا ہے؟ رزق تو ہو، اس کا ذکر رزق تنگ کیا جائے. جہاں صرف یہ ہے نا قادر اعلی وہاں کا ہم مانا تنگ کرنے کا قدرت پانا، قابو پانا، پکڑنا. تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اللہ مجھے پر قابو نہیں پا سکے. سمجھا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس صورتحال کی تعبیر بہت سخت الفاظ میں کر رہا کہ ایسے بات جیسے ہم پکڑ نہیں سکتے. حالانکہ ان کے دماغ میں نہیں تھا، مگر انہوں نے مانا کہ توبہ اللہ توبہ میری، انی کنت من الظالمین، میرا قصور، میں کیوں آیا. اللہ پاک فرماتے فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، ونجینا من الغم، غم سے پریشانی سے نجات دے دی. اور جو حضور فرماتے ہیں نا جو کرے گا یہ دعا قبول، اس کا قرآن میں اشارہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی ہم پر ایمان رکھنے والے اسی طرح ہم ان کو نجات دیا کریں گے. کوئی بس ہوگی ہماری اس کے بعد، اب بھی وہی طاقت. تو یہ حسن ظن جو ہے نا اللہ کے بارے میں کہ نیکی کا مرلہ ہے، 2 نفل پڑھنے کا موقع ملے، 1 روپیہ آئی تو سمجھو کہ یہ کوئی بدظنی ہے کہ اتنے پر خدا کیا انعام دے گا. نہیں، امید رکھو کہ اس چھوٹی سی نیکی پر پہاڑوں ملے گا. جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جنازہ کے ساتھ جائے، نماز جنازہ پڑھ کر آ جائے، 1 کی رات ثواب ملے گی. جو قبر میں دفن ہونے تک وہاں رہے، 2 کی رات. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کی رات کیا ہے جو حضور نے یہ کہا؟ فرمایا اور پہاڑ جتنا ثواب اس نے کی سے ملے. تو کئی لوگ جو انہوں نے کہا یار ہم نے تو کئی کی رات ضائع کر دی، اتنے پہاڑ سے جو کیا بات تھی، 10-15 منٹ رک جاتے، گم کر بیٹھے. تو یہ ہے حسن ظن کہ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، اس کے ہاں ہر شے کی قدر ہے. اور برائی کرتے ہوئے یہ برا گمان نہ کرو کہ پکڑنی ہوگی، یہ کوئی اچھا گمان نہیں، یہ دھوکہ ہے کہ کرو نافرمانیاں اور ساتھ ہی یہ فرض کر لو کہ وہ عادل نہیں، اس کا قانون مطلب. تو یہ اللہ کے دین سے جو مذاق ہے کہ حدیث رسول کی غلط تشریحات، قرآن کی غلط تفسیریں، لوگ اس سے ہی قرآن سے ہی برائی کا سامان نکالتے ہیں، حضور کی حدیث سے ہی بربادی نکالتے ہیں. حالانکہ اس کو اصل سیاق و سباق میں سمجھا جائے تو وہ ہدایت کے ذخیرے ہیں، سامان ہیں رشد و ہدایت کا. اللہ تعالیٰ توفیق دے. قرآن پاک سرچشمہ حیات ہے، رسول اللہ کے جو ہے نا آب حیات آپ نے پلایا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علیہ وسلم اجمعین. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی. آج کے داماد صاحب بھی آگے میرا دھیان ادھر ہوگا. ہمارے دوست اور تحریکی ساتھی عبدالسلام جاوید صاحب پرسوں عمرہ سے واپس آئے ہیں، اللہ مبارک کرا قبول گئے. میں آئندہ جمعۃ المبارک والے دن عمرہ کے لیے جا رہا ہوں. بڑی خوشی کی گل، ماس صاحب بھی نہیں سی دسیا. نصیر احمد صاحب 118 جی بے والے وہ بیٹھے پگڑی باندھی، اور غلام استاد صاحب بھی چند دنوں تک جائیں گے. سب کے لیے خصوصی دعا فرما دیں. خوش قسمت، ہاں یہ ہمارے لیے دعائیں کریں اور عالم اسلام کے لیے کریں اور ظالموں سے چھٹکارے کے لیے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. زودکم اللہ التقوی وغفر ذنوبکم ویسر لکم الخیر حیثما کنتم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب. اللہ قبول فرمائے. حسن ظن ہے کہ یہو جہ حال سی کنی بارش سے گلیاں خراب پہنچ گئے. اللہ دے کول جڑے پہاڑ ہے سواب دے انہاں دی چوکو رکھنی چاہیے. اللہ اکبر. اللہ